آخری ٹرین۔ پلیٹ فارم پر مکمل خاموشی تھی، سوائے ہلکی روشنی کے جو کبھی کبھار چبھتی تھی۔ اکتوبر کی سرد ہوا نے امیلی کو جھنجھوڑ دیا اور اس نے اپنی کوٹ کے بٹن مزید مضبوطی سے بند کر دیے۔ اس کی گھڑی 11:47 کا وقت دکھا رہی تھی۔ آخری ٹرین آنے میں صرف 13 منٹ باقی تھے اور اسے ہر صورت اس میں سوار ہونا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسٹیشن کا ماحول عجیب سا لگ رہا تھا، نہ کوئی مسافر، نہ کوئی ملازم، حتیٰ کہ مشینوں کے چرچراتے شور بھی غائب تھے۔ امیلی نے سوچا کہ شاید گھر واپس چلی جائے، لیکن اسی لمحے قدموں کی آواز نے اس کے خیالات منجمد کر دیے۔ سایوں میں سے ایک شخص نمودار ہوا، لمبا قد، سیاہ اوور کوٹ، ہیٹ پہنے ہوئے۔ ہیٹ کا سایہ اس کے چہرے کو چھپا رہا تھا۔ امیلی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ آدمی آہستہ اور سوچے سمجھے انداز میں چل رہا تھا، جیسے ہر قدم ناپ تول کر رکھا جا رہا ہو۔ وہ امیلی کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی نظریں ہیٹ کے نیچے سے چھپی ہوئی تھیں۔ تم بھی 12 بجے والی ٹرین کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ امیلی کو جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ہاں، بس گھر جانا ہے، امیلی نے بامشکل جواب دیا۔ نظریں جھکاتے ہوئے آدمی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں یقین ہے کہ ٹرین آ جائے گی؟ امیلی کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ یہ ٹرین تو ہمیشہ وقت پر آتی ہے۔ وہ آدمی کندھے اچکا کر بولا۔ میں 3 دن سے یہاں ہوں، لیکن ٹرین کبھی نہیں آئی۔ امیلی کے دل میں عجیب سا خوف سرایت کرنے لگا۔ ایسا ممکن نہیں، یہ آخری ٹرین ہے، یہ ضرور آئے گی۔ آدمی ایک قدم اور قریب آ گیا۔ اب امیلی نے اس کے کوٹ کے نیچے کسی دھات کی جھلک کو دیکھا، شاید چاقو تھا۔ وہ آدمی دھیرے سے بولا، یہ ٹرین جب آتی ہے سب کو اپنی منزل پر نہیں لے جاتی، کچھ لوگ یہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ امیلی کا دل گھبراہٹ سے جیسے رکنے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے پلیٹ فارم پر ایک زوردار سیٹی گونجی۔ وہ ٹھٹک گئی اور ٹریک کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں سے ایک ٹرین نمودار ہوئی، عجیب سی خاموشی کے ساتھ۔ اس کے شیشے سیاہ تھے، جیسے کسی آئینے میں دھندلا عکس ہو۔ دروازہ ہلکی سی سیٹی کے ساتھ کھلا۔ امیلی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ ٹرین کے دروازے کے سامنے کھڑی رہی، دل میں ہچکچاہٹ اور خوف کی لہر دوڑتی رہی۔ ٹرین کی سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ پیچھے اندھیری رات کا پھیلا ہوا سناٹا تھا۔ امیلی نے آخری فیصلہ کیا اور ٹرین میں سوار ہو گئی۔ دروازے دھیرے سے بند ہو گئے، جیسے کوئی آخری مہر لگا دی گئی ہو۔ ٹرین کے اندر کا ماحول برفیلا تھا اور تمام نشستیں خالی تھیں۔ امیلی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر نظارے عجیب تھے۔ شہر کی عمارتیں مڑ مڑ کر عجیب زاویے بناتی جا رہی تھیں اور آسمان خون آلود سرخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے دیکھا چند سائے جو نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے دھندلے اور بے نقش تھے، لیکن وہ امیلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امیلی نے اٹھنے اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم نے جیسے حرکت کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ خوف اس کے جسم میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ ٹرین کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی اور وہ کسی انجانے پراسرار مقام کی طرف جا رہی تھی۔ اور پھر اس کے کانوں میں اس آدمی کی آواز گونجی، یہ ٹرین سب کے لیے نہیں ہوتی، یہ مسافروں کو کسی اور جگہ لے جاتی ہے۔ لائٹس ایک بار پھر چمکی، پھر دوسری بار، اور پھر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات ٹرین پلیٹ فارم پر نہیں پہنچی، لیکن کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو ٹرین کے اندر دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ شیشے سے چمٹا ہوا تھا، جیسے کسی نامعلوم دنیا کی قید میں ہو۔ آج بھی پلیٹ فارم سنسان ہے، جیسے کسی آسیب نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ اور ہر رات جب ہوا تیز چلتی ہے اور سناٹے میں سیٹی گونجتی ہے تو کچھ لوگ ایک عورت کی آواز سنتے ہیں، مدد کے لیے پکارتی ہوئی، کسی ایسی جگہ سے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔